السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صلوات محمد۔ دعا ہے رب کائنات، بس صدقے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھائے جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے صدقے پروردگار سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ ایک بھائی کی درخواست ہے کہ بلوچستان میں کوئی مومن بھائی ہیں جنہیں اغوا کیا گیا ہے، دعا کیجئے پروردگار عالم آل محمد کے صدقے میں انہیں بازیاب فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد معلوم۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا گیا۔ حضرات سامعین، قرآن اور آزمائش کے عنوان سے اس سلسلہ مجالس کی یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ دوستان کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ محفوظ ہوگا۔ حضور کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں ہوگی۔ عرض کیا کہ پروردگار عالم علی کل شیء قدیر ہے۔ خدا کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ظالم، ستمگر، جنایت کار، سفاہت کار جتنا بھی اپنے ظلم میں بڑھ جائیں، وہ علی کل شیء قدیر کی طاقت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے وہ فرعون کہ جس نے 70,000 بچے قتل کیے ایک جناب موسیٰ کی وجہ سے، اللہ نے اسی کی گود تک موسیٰ پہنچا دیا۔ حضور میں نے عرض کیا اگر جملے ذہن میں ہوں، رب کائنات کا کمال دیکھیے، وہ ماں کہ جو پریشان ہے کہ میرے بچے کا بنے گا کیا، جس سے خطرے میں ہے، اللہ اسی کے ہاتھوں سے ماں کو بچہ دلوا رہا ہے۔ حضور عرض کیا وہی فرعون جو جان کا دشمن ہے، وہ رزق موسیٰ کے لیے کوشش کر رہا ہے۔
ذرا دیکھیے خدا کی پلاننگ کتنی حسین ہوتی ہے۔ حضور میں نے عرض کیا پوری فرعونیت، انسان کو کبھی رزق کے معاملے میں خدا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور فوراً ہی تھوڑی سی آزمائش آنے سے، مشکل آنے سے حرام کے اوپر جمپ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے خدا نہ چاہے پوری فرعونیت مل کر بھی ایک بچے کے حلق میں ایک دودھ کا قطرہ نہیں ٹپکا سکتے۔ خدا کی ذات علی کل شیء قدیر۔ حضور اب لطف کا باب یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مادر موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، جو دوست کل موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْسِلِهِ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ۔ وعدہ کیا تھا کہ آپ اسے پانی میں بہائیں، اگر آپ کو اس کی جان کا خوف ہے دودھ پلائیں اور اسے پانی میں بہا دیں۔ ہوگا کیا؟ ہم اسے آپ کی جانب پلٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے مرسل قرار دیں گے۔ اچھا مادر موسیٰ نے ایک نہیں دو کام کیے، ایک تو موسیٰ کو پانی میں بہایا، پھر ساتھ میں نے عرض کیا کہ بہن کو بھی پیچھے بھیجا۔ ایسے ہی ہے جی؟ کیا یہ بہن کا پیچھے جانا یہ ماں کے دل کی بے قراری کا ثبوت تھا؟ چونکہ ماں پریشان تھی، خدا جانے میرے بچے کا کیا بنے گا، تو احتیاطاً کیا بہن ساتھ بھیج دی؟ کیا مادر موسیٰ پریشان تھی کہ کہیں لہروں میں میرا بچہ ڈوب نہ جائے، یا یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرے بچے کے ساتھ کیا معاملات رہتے ہیں؟ تو پریشان ہو کے انہوں نے بہن کو ساتھ بھیجا؟ نہیں، کیونکہ آگے جا کے اس بہن کا ایک عظیم کردار سامنے آیا۔ کل ساری گفتگو متصل ہے، اس لیے آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ حضور ہوا کہ اللہ نے ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تجھے پلٹائیں گے موسیٰ، مگر وسیلہ کون بنا اس وعدے کی تکمیل کا؟ خاہر موسیٰ۔ کیونکہ جب وہ خواتین کو تلاش کر رہے تھے اور کوئی نہیں مل رہی تھی، کسی کی جانب موسیٰ رغبت نہیں کر رہے تھے، اور پروردگار نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم تو پہلے ہی ایک حرمت تکوینی لگا چکے تھے۔ اب یہاں اس نے فوراً ہی اپنا کردار پیش کیا۔ فَقَالَتْ هَلْ أُدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں جو تمہاری خاطر اس کی کفالت کر دیں، اور بہت اچھے لوگ ہیں، نصیحت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ تھا خاتون سے کہ ہم پلٹائیں گے، مادر موسیٰ سے وسیلہ کون بنی؟ معصوم کی بہن۔ اب جیسے ہی ماں کو لے کر آئی، خود فرعون نے اپنی گود سے بچہ مادر موسیٰ کے حوالے کیا، تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ فَرَدَّدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے پلٹا دیا اسے اس کی ماں کی جانب۔ توجہ ہے جی؟ میں نے عرض کیا توحید پر کیفیتوں کی نسبتیں نہیں دی جاتی، نہیں تو دل تو کرتے اس طرح کہا جائے توحید بھی مسکرا دی ہوگی، توحید بھی لطف میں آ گئی ہوگی اس منظر پہ، اور پروردگار نے فرمایا مشیت بھی جھوم اٹھی ہوگی۔ فَرَدَّدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسے پلٹا دیا اس کی ماں کی جانب۔ ایک منٹ، کام تو بہن نے کیا تھا، بہن وسیلہ بنی، اللہ فرما رہے ہم نے پلٹایا۔ اس کا مطلب ہے بہن اتفاق سے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اگر بات پہنچے حضور، مشیت الہی کا تقاضا تھی۔ اس کا مطلب ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ جو مادر موسیٰ پہ وحی ہوئی، اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ موسیٰ کو پانی میں بھیجنا ہے، کیونکہ فوراً ہی دوسرا کام یہ کیا، قالت لأختیہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے بیٹا ساتھ جاؤ اور کنکھیوں سے نگاہ رکھنا، یعنی ساتھ جاؤ، وہم لا یشعرون۔ پروردگار نے فرمایا انہیں خبر تو نہیں تھی کہ معاملے کی میری پلاننگ کیا ہے، وہ تو یہ کام کر رہے تھے مگر اللہ کی پلاننگ سے واقف نہیں تھے۔ مگر ایک بات تو طے ہو گئی، حضور جس خدا نے موسیٰ بھیجا تھا اسی نے خاہر موسیٰ بھیجی تھی۔ آپ نے سن لیا منظر، اب میں صرف جملے بدل کے یہ منظر بتاؤں گا، اور اگر بات پہنچے تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اب پتہ چلا یہ اللہ کی پلاننگ ایسے ہی ہوتی ہے، جب بھی اللہ وقت کے فرعون سے
معصوم کو ٹکرانے بھیجے نا تو پروردگار بہن کو ساتھ بھیجتا ہے. وہ بہن بھائی کی خاطر نہیں جاتی، مشیت الہی کا تقاضا بن کے جاتی ہے. اب پتہ چلا زینب بھائی کی خاطر نہیں گئی تھی، اللہ کے نظام کا حصہ بن کے، مشیت الہی کا تقاضا بن کے گئی تھی. سلامت یا علی سلامت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضور اس کا مطلب ہے جہاں معصوم اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے وہاں خواہر معصوم بھی اتفاق سے ساتھ نہیں جا رہی ہیں. یہ اللہ کی یہ مشیت الہی کا تقاضا تھا. کیوں؟ اللہ کے وعدوں کی پاسداری کا وسیلہ معصوم کی بہن کو بننا تھا. توجہ ہے جی. تو اللہ کے وعدوں کی پاسداری اللہ رب العزت نے کہہ رکھا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کہہ رکھا ہے کہ نہیں کہہ رکھا حضور؟ اللہ نے کہا ہوا نا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین سے بڑھ کے اللہ کا ذکر کس نے کیا تھا؟ توجہ ہے جی. حضور کربلا میں جو حسین نے کیا وہ فَاذْكُرُونِی تھا. اللہ کی جانب سے کردار زینب اذکرکم کی تفسیر ہو رہی تھی. اللہ کے وعدوں کی پاسداری ہو رہی تھی. کردار حضرت زینب وہ جھلک رہی تھی، مشیت الہی جھلک رہی تھی کردار حضرت زینب عالیہ میں. دوستان عزیز اب کمال یہ دیکھیے اور چلیے لطف آئے اگر بات پہنچ سکے تو جو الفاظ استعمال کیے ہے نا. توجہ میرے ساتھ آپ دوستوں، وہ الفاظ بڑے حسین ہیں. اگر بات پہنچے تو آپ دوستوں نے میرا ساتھ دینا. دیکھیے فرمانے لگیں حل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ حضور اس لفظ کی نہ چاشنی اور ہے، خدا کی قسم اس لفظ کا لطف ہی کچھ اور ہے. کہا کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ اچھا بتانا کس کا تھا؟ احتیاج کس کی تھی؟ احتیاج تھی خاتون کی، کیونکہ بچہ بھوکا تھا. یہ تصور ماں کے ساتھ ہے، خاتون کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے چاہیے تھی خاتون. اور وہ کیا فرما رہی ہیں؟ کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ توجہ ہے جی. حضور قرآن میں جہاں کہیں لفظ اہل بیت آیا ہے نا یہ لطف پروردگار ہے. اس کے دو تقاضے ہمیشہ رہے ہیں. وہ کیا؟ ایک یہ کہ ہو بھی خاتون، دوسرا ہو بھی مادر معصوم. جنہیں بات پہنچے میرا اللہم صلی محمد. ایسے نہیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اہل بیت پہ بابا سے بلند درود پڑھ لیں محمد صلی محمد. حضور جہاں کہیں لفظ اہل بیت آیا نا اس کے دو تقاضے رہے ہیں. خاتون ہونی چاہیے، مادر معصوم ہو، تھوڑا سا بولتے ہیں ساتھ، مادر معصوم ہونی چاہیے. حضور کمال یہ دیکھیے اس نے کیا کہا حل ادلکم علی اہل بیت. حالانکہ صرف مادر معصوم کی ضرورت تھی، ایک خاتون کی ضرورت تھی. اس نے کہا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں. یہ لفظ سورہ ہود میں بھی آیا، 73ویں آیت 73rd ہے سورہ ہود کی. وہاں کیا منظر بنا؟ یہ موسیٰ کی زندگی تھی، وہ ابراہیم کی زندگی میں آیا. آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ جناب سارہ انتہائی ضعیف ہو چکے ہیں، 90+ تھے ابراہیم علیہ السلام. ملائکہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا حضور اللہ رب العزت آپ کو فرزند عطا کر. اب سن و سال میں بہت ضعیف تھے تو جناب سارہ نے انہوں نے بڑا تعجب کیا. انہوں نے سینے پہ ہاتھ تک مارا، کہا ہائے اب اللہ اس ایج کے اندر جا کے مجھے صاحب اولاد کرے گا. جب انہوں نے یہ کیا تو آگے سے ملائکہ پکار اٹھے اتعجبین من امر اللہ، آپ کو اللہ کے امر پہ تعجب ہو رہا. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اے اہل البیت. توجہ ہے جی. وہ موسیٰ کی زندگی کا
یہ ابراہیم کی زندگی کا بھئی کمال ہے، پروردگار بھی نہ کیا حسین انداز سے معاملات کی وضاحت کرتا ہے۔ میرے ساتھ رہیں گے، بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ حضور کمال یہ دیکھیے، وہاں پہ خاہر موسیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، یہاں اس سین میں ملائکہ نے استعمال کیا، وہاں استعمال کیا کس کے لیے؟ مادر موسیٰ کے لیے۔ یہاں کس نے تعجب کیا تھا؟ سارہ نے۔ ملائکہ سارہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں آپ کو اللہ کے امر پہ تعجب ہے؟ آپ پہ رحمتیں اور برکتیں ہیں، اے اہل البیت۔ دونوں سین اٹھا کر دیکھ لیں، خاتون بھی ہے، مادر معصوم بھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مگر اگر آپ نے غور کیا، اور جس کے اندر سارا لطف چھپا ہوا ہے اور وہی مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے، اور خدا کرے کہ آپ اس کا لطف لے سکیں۔ حضور دونوں جگہ لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے، دونوں جگہ خاتون ہیں، دونوں جگہ مادر معصوم ہیں، مگر ایک بڑا حسین فرق ہے، اور یہ حسین فرق نہیں، اس میں کائنات عظمت سمٹی ہے آل محمد کی، اگر بات آپ تک پہنچ سکی تو۔ جب یہ لفظ خاہر موسیٰ نے استعمال کیا، موسیٰ کی بہن نے، اس نے، اب ذرا الفاظ پہ غور رہے اور آپ نے اچھے سے سننا ہے اگر فرق محسوس ہو سکے۔ اس نے کہا حل ادلکم علی اہل بیت، اہل بیت۔ ملائکہ نے کہا برکاتہ علیکم اہل البیت۔ توجہ ہے جی؟ ایک جگہ لفظ استعمال ہوا اہل بیت، ایک جگہ ہوا اہل البیت۔ آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے؟ دونوں میں کوئی آپ کو بناوٹ میں فرق محسوس ہو رہا ہے؟ اہل بیت، اہل البیت، کیا فرق ہے؟ اہل اور بیت کے درمیان ایک جگہ الف لام لگا ہوا، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ایک جگہ الف لام لگا ہے، ایک جگہ نہیں لگا ہے۔ بس حضور اگر یہ بات پہنچ گئی تو دیکھیں کتنا بڑا باب فضیلت کھل جائے گا، اور خصوصاً ان دوستوں نے جنہوں نے بچپن سے حدیث قصہ سن رکھی ہے نا، انہیں بڑا لطف آنے جا رہا ہے اگر میری بات آپ دوستوں تک پہنچی، اور جنہوں نے سن رکھی ہے ڈاٹس اگر کنیکٹ ہو گئے تو وہ میرے ساتھ چلیں ضرور، بڑا لطف آئے گا حضور۔ کمال دیکھیں، اہل بیت، اہل البیت، یہ فرق کیوں پڑا؟ یہ الف لام کرتا کیا؟ یہ الف لام نا بات کو موقع سے پریزنٹ کر دیتا، موقع سے موجود کر دیتا۔ الف لام جب آ جائے نا کسی لفظ، اس کا مطلب ہے جس کے لیے بات ہے، جو بات ہے موقع کی بات ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ سادی سی مثال دیتا ہوں، بات پہنچ جائے گی۔ یوم، کوئی سا دن، الیوم، کون سا غدیری ہے جسے میری بات نہیں سمجھ میں آئے گی؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یوم، کوئی سا دن، الیوم اکملت لکم، کسی دن دین تمام نہیں ہوا، آج کے دن۔ توجہ ہے جی؟ یہ الف لام کیوں لگا؟ تاکہ پروردگار چاہتا تھا امت کہیں تاریخ کے جنگل میں خوار نہ ہو جائے، یہ ادھر ادھر کہیں نہ بھاگیں، انہیں پتا ہو کس دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب پتہ چلا دوستو، اب اگر آپ نے مثال سمجھ لیا تو لطف آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے الف لام بات کو موقع سے پریزنٹ کر دیتا۔ کیا وجہ ہے؟ جب خاہر موسیٰ نے استعمال کیا، اس نے بیچ میں الف لام نہیں لگایا، اس نے کہا حل ادلکم علی اہل بیت۔ کیوں؟ کیونکہ جس ذات کے لیے بات ہو رہی تھی نا، وہ موقع پہ پریزنٹ نہیں تھی۔ بھئی اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے نا، جس ذات سے بات ہو رہی تھی، جس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا، وہ تو موقع پہ تھی نہیں۔ مادر موسیٰ تو اپنے گھر بیٹھی تھی اور یہ دربار میں کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا حل ادلکم علی اہل بیت، تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ چونکہ موقع پہ ہے نہیں نا، مگر ملائکہ کے سامنے سارا کھڑی تھی۔ توجہ ہے جی؟ انہوں نے کہا برکاتہ علیکم اہل البیت، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بی بی، کیوں تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کی آپ پہ رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ چونکہ جس ذات کے لیے لفظ آیا تھا وہ موقع پہ موجود تھی، اس لیے اہل بیت نہیں، اہل البیت۔ چونکہ اہل البیت میں اشارہ ہے، موقع پر موجود ہونا چاہیے، جو اس کا مصداق ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ اب ذرا اپنے ذہنوں میں جو آپ کے لوہے دل پہ نقش آیت، اسے ذرا ذہنوں میں لے کر آئیں۔ اللہ نے ایک اور جگہ بھی تو فرمایا ہے انما یرید اللہ، بھئی کیا کہنے ہیں آپ کے؟
لیذھب عنکم الرجس، کیا اہل بیت، اہل البیت خاتون ہونی چاہیے، مادر معصوم ہونی چاہیے، اور اہل البیت کا تقاضا ہے موقع پہ موجود ہونی چاہیے۔ حضور اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجیے گا۔ اب آپ نے بچپن سے حدیث قصہ سنی ہوگی، آپ نے دیکھا جبرائیل نے سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا۔ اس نے کہا اللہ فرما رہا ہے میں یہ نہ کرتا، میں وہ نہ کرتا، میں یہ نہ بناتا، میں وہ نہ چلاتا، میں کچھ نہ کرتا، آپ کی محبت کی خاطر۔ فقط آیت پڑھنے سے پہلے کہتا ہے حضور اندر آ جاؤں؟ بولیں اگر میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے، اجازت ہے چھٹا ہو جاؤں؟ آپ کہیں نا جبرائیل جب تو نے سارا قصیدہ باہر کھڑے ہو کر پڑھ دیا تو آیت بھی پڑھ دے۔ اسے پتہ ہے آیت میں ہے اشارہ، اسے پتہ ہے نبی نے چادر سجائی کیوں ہے۔ اگر باہر کھڑے ہو کر آیت پڑھ دیتا تو اشارہ پورے گھر پہ تقسیم ہو جاتا، پھر جو بھی خاتون وہاں پہ ہوتی وہ کہتی میں بھی تو وہاں پہ تھی۔ اس نے اندر آ کر کہا زہرا کسی اور سے نہیں، اللہ کا ارادہ ہے نجاست آپ سے دور۔ سلام۔ سلام سلام سلامت، جزاک اللہ، آپ سلامت رہیں، یہ ذوق سماعت فضائل آل محمد سلامت رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ حضور چونکہ آیت میں تھا اشارہ، خاتون ہونی چاہیے، مادر معصوم ہونی چاہیے، موقع پر موجود بھی ہونی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور یہ جو لفظ انما اللہ نے استعمال کیا اس کی عملی تفسیر چادر تطہیر۔ توجہ ہے جی؟ کیونکہ یہ بیٹھے تھے، یہ شان نزول تھا آیت کا، شان نزول سے ہی تو طے ہوتا ہے آیت کس کے لیے آئی ہے، کس ماحول میں آئی ہے، مصداق کون ہیں۔ یاد رکھیں آیت تطہیر کے مصداق اہل بیت ہیں۔ مصداق کا مطلب کس کس کے حق میں وہ آیت فٹ ہوتی ہے۔ آل محمد کلی طور پہ اس آیت کے مصداق ہیں، مخاطب فقط جناب زہرا۔ توجہ ہے جی؟ مخاطب ہونا، کیونکہ اس میں الف لام لگا، اہل البیت، اس بی بی کو موقع پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ اب پتہ چلا حضور پورا قرآن اترنے کے لیے وجود مصطفیٰ کافی تھا۔ آیت تطہیر کبھی نہ لوہے محفوظ چھوڑتی اگر جناب زہرا نہ آتی۔ آیت اتری مصطفیٰ پہ ہے، مخاطب زہرا سے ہے۔ اللہ نے واضح تو حضور چلیے آپ کی توجہ، آپ نے شفقت فرمائی ہے، چلیے لطف آئے اگر بات پہنچے تو پھر آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کا سوائے اس کے کوئی ارادہ نہیں ہے، زہرا آپ سے نجاست دور ہے۔ توجہ ہے جی؟ آیت تطہیر اترنے کے بعد صبح قیامت تک یہ بات طے ہو گئی نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ حضور میں کہتا ہوں کتنا لطیف پیرا ہے پروردگار نے استعمال کیا۔ میرا ارادہ ہے نجاست کو اہل بیت سے دور رکھنا ہے۔ یہ تو میں نے اسی دن عرض کیا، علی نے فرما دیا تھا میں نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ علی بتانا چاہتے تھے جس کے ٹوٹ جائیں وہ مخلوق ہے، جس کے کبھی نہیں ٹوٹیں گے وہ خالق ہے، اور اس خالق نے کہہ دیا میرا ارادہ ہے نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ دونوں کی تعریف نہیں مل گئی، نجاست کا بھی پتہ چل گیا، اہل بیت کا بھی پتہ چل گیا۔ تعریف الاشیاء بازدادہ، زدوں سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، معاملہ ہی آسان ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے جو نجاست ہے وہ اہل بیت سے دور ہے۔ بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا؟ چلے میں جملہ بدل کے عرض کرتا، ہر وہ نجاست ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ آپ جیسے سمجھ لیں، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بھئی نجاست کیا ہے؟ وہ جو اہل بیت سے دور ہے، مگر اہل بیت کا بھی تو پتہ چل گیا ہر کوئی اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ جن سے نجاست دور ہے بس وہی اہل بیت ہیں۔
توجہ ہے دوستان عزیز؟ بھئی دونوں کی تعریف مل رہی ہے نا. پروردگار فرما رہا ہے میرا ارادہ ہے نجاست اہل بیت سے دور ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی نجاست ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، اور جن میں نجاست ہو وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کیا جی، میں یہ تو بتا ہی نہیں رہا ہوں کون کون اہل بیت ہے. بھئی جو جس کو مزاج آئے، جو جس کے موڈ پہ بیٹھے، جو جس کا آبائی دین اجازت دے وہ اسے مان لے، مگر یہ دیکھ لے آیا نجاست دور ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے کہ نجاست اہل بیت سے دور ہے. حضور میں بہت ہی عامیانہ سا طالب علم ہوں، مگر خدا کی قسم مطالعہ کرتے ہوئے تاریخ کے بہت سے کرداروں پہ ہنسی آ جاتی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے بھئی ساری زندگی گزار کے چلے گئے اسی غلط فہمی میں کہ ہم اپنی مرضی سے اہل بیت سے دور ہیں. ارے یہ تو اللہ کا ارادہ تھا نجاست کو اہل سے دور رکھنا. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ حضور نجاست ہر صورت میں، ہر شیپ میں، ہر شکل میں اہل بیت سے دور ہے. اس پہ اللہ نے ایک حرمت تکوینی لگا رکھی ہے. کبھی بھی نجاست کسی طور بھی اہل بیت کے نزدیک نہیں آ سکتے. بات پہنچ رہی ہے جی؟ چلیے آپ نے اتنے لطف سے سنا، ایک دوسرے مزاج کی بات بھی سننا. اللہ نے کہا نجاست اہل بیت سے دور ہے. نجاست کسی فرقے کا نام ہے، کسی مذہب کا نام ہے، کسی سوچ کا نام ہے. حضور ہر وہ شے جو نجاست ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. توجہ ہے جی؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کون کون دور ہے، اللہ نے تو کہا ہے نجاست دور ہے. اس کا مطلب ہے جس میں نجاست ہو وہ اہل بیت سے دور ہے. جتنی نجاست ہو اتنا ہی دور ہے. توجہ ہے جی؟ ایسا ہی ہوا نا حضور؟ جس میں جتنی نجاست ہوگی وہ اتنا ہی اہل بیت سے دور ہوگا. مجھے ایمان سے بتاؤ کیا دعوے اللہ کا ارادہ توڑ سکتے ہیں؟ ہمارے دعوے عشق اللہ کے ارادے کو توڑ سکتے ہیں؟ نہیں. آل محمد کے نزدیک ہونے کا صرف ایک ہی فارمولہ، خود سے نجاست نکالتے چلے جائیں، اللہ آپ کو اہل بیت کے قریب کرتا چلا جائے. یا توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور اور کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں ہمارے دعوی عشق اس کے ارادے کو نہیں توڑ سکتے ہیں. اللہ کا بیریئر بڑا سٹرونگ ہے اس کے ارادے کا. اس نے ارادہ کر رکھا ہے کوئی نجاست نزدیک نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے بے دینی نجاست ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں جی؟ اس کا مطلب ہے جتنی بے دینی بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہم میں اور آل محمد میں فاصلہ آتا چلا جائے گا. اب سمجھے یہ گناہ کیوں خبیث ہیں؟ گناہ وہ نجاست ہے جو ہمارے اور آل محمد کے درمیان دیوار کھڑا کر دیتے. ان گناہوں سے اس لیے نفرت ہونی چاہیے، یہ آپ کو اہل بیت سے دور کر دیتے ہیں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اب حضور کمال پروردگار دیکھیں. موسیٰ پل رہے ہیں فرعون کے محل میں، وہ جس کے پیچھے اس نے 70,000 بچہ کاٹا تھا. کمال پروردگار دیکھیں اسی کی گود میں پلوا رہا. اجازت دیتے ہیں ایک سادگی سے جملہ عرض کروں اگر توجہ ہو تو؟ ہے نا علی کل شیء قدیر. اسی لیے میں نے عرض کیا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کیفیتوں کی نسبت خدا پہ نہیں دیتے، مگر مشیت بھی کیسے اپنے علی کل شیء قدیر ہونے کا لطف لیتی ہے. کبھی فرعون کی گود میں اپنے بندے کو پلوا دیتی ہے، کبھی عین بتوں کے درمیان اپنا کامل ترین اب تیرا رجب کو اتار دیتے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ خدا ایسے ہی ناحق کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتا. دوستان عزیز اب ہوا کیا؟ وہیں پر ہی اسی کے گھر میں جوان ہو رہے ہیں اور پروردگار فرما فلما اشد بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین. پروردگار نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو شدید بہترین طور پر جوان کیا. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تخصیصی فضائل میں یہ بات آتی ہے کہ
کہ وہ کہتے ہیں نا جوانی آنا اور ٹوٹ کر آنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کمالی قسم کے جوان، انتہائی بہترین ڈیل ڈول تھا، انتہائی بہترین پرسنالٹی تھی، انتہائی طاقتور تھے۔ اگر انبیاء کے فضائل میں دیکھیں، جناب موسیٰ کے فضائل میں آیا ہے پرہیبت ہونا، پرغضب ہونا۔ یہ جناب موسیٰ کے تخصیصی فضائل میں سے یہ بات آئی ہے کہ موسیٰ انتہائی باہیبت قسم کے پیغمبر تھے۔ پروردگار نے فرمایا ہم نے انہیں بہترین قسم کا جوان کیا، بہترین قسم کا طاقت عطا کی۔ چلیے وقت تو مختصر ہے مگر میں عرض کر دوں، تھک تو نہیں رہے ہیں نا جی؟ لطف کا لطف رہے گا، فضائل کا میری بات بھی پہنچ جائے گی۔ رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، ذرا کمال دیکھیے گا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ارادہ ان ینظر علی آدم فی علمہ، اگر کوئی تم میں سے ارادہ کرے، نبی چاہتے ہیں کہ دنیا ارادہ کرے کہ آدم کو اس کے علم کے کمال پر دیکھے، وَعَلَى نُوحًا فی فہمہ، اور نوح کو اس کے فہم کے کمال میں دیکھے، وَعَلَى ابراہیم فی حلمہ، اور حضرت ابراہیم کو ان کے حلم کے کمال میں دیکھے۔ اسی حدیث میں آیا وَعَلَى مُوسَىٰ فی ہیبتہ، اور موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھے۔ ایک دوسری جگہ میں نے یہ حدیث پڑھی عَلَى بطشہ، اس سے مراد بھی وہ انتہائی شدت اور کمال میں دیکھے۔ وَعَلَى عیسیٰ فی عبادتہ، اور عیسیٰ کو دیکھے اس کی عبادت کے کمال پہ۔ ہر نبی کی بات نہیں کی، ان کی جو نبیوں میں بھی با کمال تھے، ان کی بھی ہر صفت کی بات نہیں کی، وہ صفت جو ان میں بھی ملکہ کمال پر تھی، جس نے آدم کو اس کے علم میں، جس نے نوح کو اس کے فہم میں، ابراہیم کو اس کے حلم میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا ہو، کیا کرے؟ ٹائم مشین ایجاد کرے، ہزاروں سال پیچھے جائے، کبھی آدم کے پاس جائے، کبھی نوح کے پاس جائے، کیوں اتنا خوار ہونا ہے؟ فرمایا فَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فقط علی کے چہرے کی زیارت کر لے۔ اللہ علی جزاک بس علی مدد حق ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، حضور نبیوں کو بھی ان کے کمال کی معراج پر دیکھنا ہو، توجہ ہے جی۔ حضور عقیدے کے باب میں یاد رکھیے گا، علی ہے نفس رسول۔ نفس رسول ہونے کا معنی کیا ہے؟ دنیا کو ہمارے اس عقیدے پہ تعجب ہوتا ہے، یہ نبیوں سے کیوں بڑھاتے ہیں؟ اس وقت امت میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے دوستان سواد اعظم، تفضیل کی بحث ہے، ہم میں نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، امت میں بحث چھڑی ہوئی ہے، آپس میں بھیڑتے رہتے ہیں، کون افضل تھا، کون افضل، آیا علی افضل تھے یا کوئی اور شخصیت افضل تھے؟ بہرحال ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا مکتب ہے، ہر کسی کو مبارک، مگر وہ بحث بڑی شدید چھڑی ہوئی ہے۔ آدھی دنیا جو کہتی ہے کہ ہاں صاحب ترتیب خلافت وہی ہے مگر فضیلت میں علی افضل، مگر ایک دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے نہیں صاحب بعد از انبیاء ایک ہی شخصیت ہے جو سب سے افضل ہے، لہٰذا وہ علی سے بھی افضل ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا مکتب ہے، دوستان اہل سنت کوئی ایسی بات نہیں، مگر یاد رکھیے بات یہ ہے کہ جب موازنہ کیا جاتا ہے نا، جب مقایسہ کیا جاتا تو اس میں لازمی ہے کہ دونوں شخصیات کا وزن برابر ہو۔ ہیوی ویٹ کیٹیگری کے لوگ لو ویٹ سے لڑتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ مقابلہ بنے گا ہی نہیں، وہ ظلم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی دو پہلوان سامنے لائے جاتے ہیں نا تو ویٹ کی کیٹیگری کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں حضور؟ حضور آپ مقایسہ کریں، موازنہ کریں، جہاں بھی کریں، مگر دیکھیں جیسے ہی آپ نے یہ کہہ دیا نا بعد از انبیاء، آپ نے شخصیت کو علی کے مقابلے سے خارج ہی کر دیا۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو، کیونکہ علی بعد از انبیاء افضل نہیں ہے،
بعد محمد مصطفیٰ کائنات سے افضل ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اور کیوں افضل ہے؟ کیوں افضل ہے؟ کس لیے افضل ہے؟ اس لیے افضل ہیں کہ حدیث میں نہیں آیا، تاریخ میں نہیں آیا، کسی خطیب کے جوش خطابت کی وجہ سے نہیں آیا، قرآن نے کہا ہے علی نفس رسول ہے۔ توجہ ہے جی؟ سادی سی بات ہے۔ کیوں علی بعد مصطفیٰ 1.25 لاکھ نبیوں سے افضل ہیں؟ چونکہ محمد مصطفیٰ افضل، اور اللہ نے علی کو نفس رسول قرار دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ زیادہ بات نہیں میں کر سکتا، بس آپ کی زحمت تمام کروں گا، مگر حقیقتاً آپ جانتے ہیں نا یہ لفظ کس آیت میں آیا ہے؟ آیات مباہلہ۔ توجہ ہے جی؟ مجلس غور سے سننی چاہیے، لطف رہتا ہے فضائل آل محمد کا۔ یہ آیا آیت مباہلہ میں۔ حضور خالی آل محمد مظلوم نہیں ہے، ہر وہ آیت جو اہل بیت کے حق میں آئی ہے وہ بھی مظلوم ہے، کیونکہ دنیا نے تبرک کی طرح تقسیم کی ہے۔ توجہ ہے جی؟ آپ جن آیتوں کے متعلق آپ لفظ اہل بیت آپ ہی کا تصور ہے، اس سے مراد پنجتن ہے، امت کا تو نہیں۔ امت کہتے ہیں یہ تو حدیثی ہیں، کیٹیگری ہی بدل دی۔ انہوں نے کہا یہ تو قرآن میں ان کے متعلق آیا ہی نہیں ہے لفظ اہل بیت۔ یہ جو انما یرید اللہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت کا ٹکڑا ہے وہ پیچھے چکے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن ولا تخزین بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقولوا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واعطین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب۔ وہ کہتے ہیں چونکہ ذکر ہی ان کا چھیڑا ہوا ہے تو آپ نے کہاں سے پنجتن لیا؟ لہٰذا ایک علیحدہ کیٹیگری بنائی گئی، چونکہ فٹ تو کرنا تھا نا، کیونکہ فٹ کرنا بھی تقاضا ہے عقیدے کا، کیونکہ ہم انہیں بھی مانتے ہیں، تو بھی کی کیٹیگری میں لے کر تو آنا تھا۔ لہٰذا ایک علیحدہ سے کیٹیگری مشخص کی گئی، یہ اہل بیت حدیثی ہیں، یعنی رسول نے انہیں حدیث میں فٹ کیا ہے، قرآن میں نہیں آتے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ تو مقدر، اب کیا کیا جائے؟ اب آل محمد کی قسمت ہے، جا کے امت سے پوچھئے یہ جو فرعون حدیث میں آیا ہے اور جو قرآن میں آیا ہے ایک ہی ہیں؟ حدیث میں جو فرعون ہے وہ قرآن والا ہے، حدیث میں جو نمرود ہے وہ قرآن والا ہے۔ آ جا کے اہل بیت ہی کی قسمت ہے، قرآن کے اور ہو گئے، حدیث کے اور ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان؟ مگر حضور ساری آیتیں بانٹی گئی ہیں، تبرکن بانٹی گئی ہیں، یعنی بے دردی سے بانٹی گئی ہیں، اور سبھی کو دی گئی ہیں، ہر کس و ناکس کو۔ آپ ہی کے شہر لاہور کے خطیب تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے بڑے لطیف جملے معروف ہیں، میں نے بھی بزرگوں سے ہی سنے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دنیا نے آل محمد کو انگلش والا آل سمجھ لیا۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں حضور؟ توجہ ہے جی؟ بس ہر کسی کو تقسیم کر دیا گیا۔ حضور کمال دیکھیے، ہر آیت بانٹی گئی۔ اہل بیت انما یرید اللہ آیت تھی، تقسیم ہو گئی۔ آیہ مودت قربا سے مراد کون ہے؟ تقسیم ہو گئی۔ اچھا نہیں ہوئی نا تو آیت مباہلہ نہیں ہوئی۔ حضور اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجیے گا، بڑی ٹیکنیکل بات ہے، آخر میں بیٹھے ہوئے دوستوں تک اگر بات پہنچے آپ دوستوں نے میرا ساتھ دینا۔ کیا وجہ ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، مجھے بطور طالب علم اس بات پہ تعجب ہے کہ بھئی مفسروں نے نا ہر جگہ کوشش کی، ہر جگہ۔ آپ حیران رہ جائیں گے کیسے کیسے بانٹی، میں تو مثالیں بھی نہیں دے سکتا ممبر پہ، جس انداز میں اور جس کو بانٹ دی۔ آیت اور چہرہ آپس میں میل ہی نہیں کھاتا۔ توجہ ہے جی؟ حضور بس چڑھا دی ہر کسی کے سر پہ، ہو گیا کام۔ مگر تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، آیت مباہلہ پہ کسی نے کوشش بھی نہیں کی۔ بھئی آخر کوئی تو تیسرا بچہ آیا ہوتا، کوئی تو دوسری خاتون آئی ہوتی، کوئی تو انفسا کی کیٹیگری میں آیا ہوتا۔ نہیں، اچھا چلو نہیں آیا، کوشش ہی کی ہوتی۔ مجھے تو کتابوں میں کوشش بھی نظر نہیں آئی۔ میں حیران ہوں، ایسا ہو تو نہیں سکتا۔ آخر وہ مفسر اس آیت پہ آ کے سو جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ پھر سمجھ میں آیا حضور اصل میں نا باقی قرآن کی نسبت اس آیت کا سیکیورٹی سسٹم بڑا سخت تھا۔ اگر میری بات پہنچ رہی ہو دوستان، دیکھیے آپ کسی باغیچے میں جائیں نا، پھول لگے ہوں، خام خواہ اچکل ہوتی ہے کہ میں اچک لوں،
میں توڑ لوں، مگر اگر ساتھ میں کانٹے لگے ہونا بڑا ہوا ہاتھ بھی رک جاتا ہے۔ حضور ہر آیت فقط فضائل دے کے رک جاتی تھی، یہ آیت تب تک تمام نہیں ہوئی جب تک اس میں لعنت کے کانٹے نہیں آ گئے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مفسر جانتے تھے اگر کوئی عامیانہ کردار گھسایا نا، لعنت کے کانٹے اسے تار تار کر کے رکھ دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی حضور؟ مگر دیکھیے وقت مختصر، بس میرے ساتھ میں زحمت تمام کروں۔ حضور اس کے دو ترجمے امت میں رائج ہیں، دو ترجمے، ایک دوستان سواد اعظم کا ہے، ایک آپ کے مکتب میں معروف ہے۔ اور میں آپ کو ایمانی بات بتاؤں، مجھے آپ کے ترجمے کا کوئی لطف نہیں ہے نا، حقیقت بتا رہا ہوں، شک نہ کیجئے گا، میں اپنے آپ سے لے کے امام نقی تک شیعہ ہوں، توجہ ہے جی، مگر میں ایمانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، مطالعے کی بنیاد بتا رہا ہوں، مجھے آپ کے مکتب کے ترجمے کا کوئی لطف ہی نہیں۔ ہمارے مکتب کے علماء نے یوں ہی سا ترجمہ کر دیا، توجہ ہے جی، مگر کمال ترجمہ کیا دوستان سواد اعظم نے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، آپ کے ہاں ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے، نسانا و نساکم، ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں۔ اب آپ کے مکتب کا ترجمہ کیا کہتا ہے؟ انفسنا و انفسکم، یہ کیا ترجمہ ہوا؟ ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، توجہ ہے جی، یہ ہے آپ کے مکتب کا ترجمہ، جا کے اٹھا کے پڑھ لیجئے گا۔ مگر کمال ہو گیا دوستان سواد اعظم میں جو ترجمہ، بھئی انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے، نسانا و نساکم، ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں، انفسنا، مترجم کا قلم تھوڑا سا ڈگمگا گیا کیونکہ آگے ذات وہ کھڑی تھی جو گوارا نہیں، توجہ ہے جی، تو کچھ تو کرنا تھا نا، کیونکہ یہاں پر بس قلم ہل گئے، مگر گھبرا کے جو ترجمہ ہوا نا وہ بڑا لطیف تھا۔ ترجمہ کیا ہوا؟ ہم بھی خود ہی آ جاتے ہیں، تم بھی خود ہی آ جاؤ۔ چلو صاحب ترجمہ تو یہ ہو گیا، مگر میدان میں ہمیں حسنین بھی نظر آئے، زہرا بھی نظر آئیں، علی بھی تو نظر آئے۔ حسنین کس کیٹیگری میں گئے؟ ابنانا کی۔ سیدہ کس کیٹیگری میں گئیں؟ نسانا کی۔ تو یہ علی کس کیٹیگری میں وہاں تھے؟ ابنانا میں تو ہو نہیں سکتے، نسانا میں ہو نہیں سکتے، پیچھے ایک ہی کیٹیگری بچی ہے، آپ نے کیٹیگری بند کر دی۔ آپ نے تو کیا ہم بھی خود ہی آ جاتے ہیں، تم بھی خود ہی آ جاؤ، مگر کیا ہی حسین ترجمہ کیا۔ کم از کم مترجم نے مان لیا نا، مصطفیٰ وجود علی کو اپنے سے ہٹ کے تصور ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ 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 یا علی اللہ سلام اللہ محمد سلامت رہیے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، حضور جملہ ذہنوں میں رکھیے گا اور اس طالب علم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، علی مصطفیٰ کی میں کا نام ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، یاد رکھیں انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، میں پہ بات آئے برداشت نہیں ہوتی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ چلیے آپ نے لطف لیا، اگر موضوع بے ربط نہ ہوا تو کل انشاءاللہ اس پہ مزید میں کچھ عرائض پیش کر دوں گا۔ دوستان عزیز بس آل محمد سے قربت کا ایک ہی طریقہ، خود سے نجاست کو دور کیا جائے۔ یاد رکھیں یہ گناہ، یہ خباثت کرتی کیا گناہوں کی، یہ جیسے جیسے ہم میں گناہوں کا اضافہ ہوتا ہے نا، بے دینی کا اضافہ، یاد رکھیں آپ واجبات کو ترک کرتے ہیں، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، علماء سے ضد میں نہیں آنا چاہیے ہدایت اور تبلیغ کی باتیں سن کے، یہ آپ خود، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے قریب ہیں، آپ کا دعویٰ، تو پھر کردار سے ان سے دور نہ ہوئیے۔ آپ جتنا واجبات کے تارک بنیں گے، جتنا گناہوں میں پڑیں گے، اس کا مطلب ہے اتنی نجاست آپ میں آتی چلی جائے گی، اور جتنی نجاست آتی چلی جائے گی نا، اللہ کا وعدہ، اللہ کا ارادہ آپ میں اور اہل بیت میں حائل ہوتا چلا جائے گا۔
نہ چیخو پکار سے قریب کر سکتی ہے، نہ مار دھاڑ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی فارمولہ ہے، خود سے نجاست کو دور کرتے چلے جائیں، اللہ آپ کو بحر طہارت آل محمد میں ملاتا چلا جائے گا۔ دوستان عزیز، شب 5 محرم ابھی آپ نے سن لیا نا، آج 2 شہزادوں کی زیارت ہے، اون و محمد۔ اس لیے بھی انہیں رونا بنتا ہے، انہیں تو سگی ماں بھی نہیں روئی ہے۔ ہائے کہنے والوں پر سلام، یہی حق بنتا تھا، یہی حق بنتا تھا، آگے سے ہائے کہنا بنتا تھا۔ یہ وہ غریب ہیں جنہیں سگی ماں بھی نہیں روئی ہے۔ کیوں؟ ماں اکبر کو رونے میں مصروف تھی، ماں اصغر کو روتی رہی، آئیے انہیں ہم روتے ہیں، کیونکہ ان کی ماں کی عزم اور استقلال کے صدقے ہمیں یہ نعمت گریہ ملی ہے۔ یہ آنسوؤں کی خیرات، یہ عزاداری، یہ جناب زینب عالیہ کی تاسی ہے۔ دوستو، ہر وہ جو عزاداری سے ربط نہیں رکھتا، شاید اسے میری بات سمجھ میں نہ آئے، مگر جو عزادار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں عزاداری کے مکتب پر احسان ہی ماؤں کا ہے۔ یہ جو آج اتنے سر نظر آ رہے ہیں نا عزاداری شبیر میں، یہ ماؤں کا عزم ہے، یہ ماؤں کا حوصلہ ہے۔ آپ کو تو گود میں بچہ بٹھا کے سننا پڑے مجلس مصیبت پڑ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں صحیح سے مجلس نہیں سننے دیتا۔ یہ ماؤں کا کمال ہے جو انگلی تھام کے ایک سے دوسری مجلس میں، دوسری سے تیسری، یہ کہاں سے جذبے آتے ہیں ہماری ماؤں کے پاس؟ کبھی تصور کیا آپ نے؟ شہر کے حالات خراب ہوں، ماں بچے کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی، بات عزاداری کی آئے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی، شرمندہ کرتی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، مجالس ہو رہی ہیں تم گھر پہ بیٹھے ہو، عشرہ محرم چل رہا ہے تم گھر پہ بیٹھے ہو۔ یہ کیسے جذبہ ماؤں کو ملا ہے؟ یہ زینب عالیہ کے کردار کی تاسی ہے، یہ زینب کی خیرات بنٹ رہی ہے، یہ جذبہ زینب عالیہ کا ہے۔ آؤ زینب کو پرسا دیں اون و محمد کا دوست۔ میں نے یکم محرم کو عرض کیا آپ کے سامنے، مظلوم کربلا جانے لگے، اب کہا اپنے شوہر سے اجازت لیجئے، فرمایا شوہر سے اجازت لیجئے۔ عبداللہ گھر میں آئے، منظر دیکھ کر تڑپ گئے، دیکھا زینب مٹی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تڑپ کے کہنے لگے بنت رسول میری زندگی میں آپ مٹی پر بیٹھ گئیں؟ زینب کہنے لگی میں زوجہ بن کے نہیں سوالی بن کر بیٹھی، حسین مدینہ ترک کر رہے ہیں، میں حسین کے بغیر رہ نہ سکوں گی۔ فرمایا اٹھیے، آپ کے بابا نے جب آپ کے ساتھ میرا عقد پڑھایا تھا روتے ہوئے مجھ سے ایک ہی تقاضا کیا تھا، کہا عبداللہ زینب میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، آج سے تیرے اختیار میں ہے، مگر میری اتنی گزارش یاد رکھی جب حسین مدینہ چھوڑنے لگے نا، زینب کو روکنا نا۔ دوستو، کچھ روایات اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ اون و محمد مدینے سے ساتھ نہیں گئے، یہ اپنے بابا کے پاس تھے، حتیٰ مکہ سے نکلتے ہوئے بھی یہ ساتھ نہیں تھے قافلے کے، مگر ابھی پہلی منزل لی ہوگی، مکہ سے نکل کے پیچھے سے ایک وفد آیا، ایک گھوڑ سوار بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا حضور قافلہ روکیے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں۔ جناب زینب نے سنا، بی بی گھبرا گئی، کہیں عبداللہ بے حوصلہ تو نہیں ہو گیا، کہیں عبداللہ گھبرا کے مجھے لینے تو نہیں آ گیا۔ جناب عبداللہ آئے مظلوم کربلا کے پاس، کچھ گفت و شنید ہوئی، جب تمام ہوئی نا تو پوچھا کیا میں زینب سے بات کر سکتا ہوں؟ کہا آپ کا اختیار ہے، آپ شوہر ہیں، آپ جائیے۔ جیسے ہی اس اونٹ کے نیچے آئے نا جس کے ہودج پہ جناب زینب بیٹھی تھی، اس سے پہلے کے بولتے گھبرا کے زینب پہلے بول پڑی، کہا عبداللہ اگر روکنے آئے ہو نا تو سن لینا، روک تو لوگے، میں رک بھی جاؤں گی، مگر حسین کے بغیر زینب زندہ نہیں رہ سکے۔ اجرکم علی الزہرا۔ دوستو، یہی شب آل محمد کو رونے کی، بس آج اب کسی مصائب کی ضرورت نہیں ہے، یہ شب 5 محرم آ گیا ہے، چند دنوں کا مہمان ہے زہرا کا لاڈلا، لہٰذا اب آپ کو مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے گریے کے لیے، اور ایسے رونا چاہیے جیسے رونے کا حق بنتا ہے حضور۔ دوستو، آ گیا کربلا کا شام شہیدہ، شام شہیدہ، آپ جانتے ہیں نا شام شہیدہ کون سے؟ 9 محرم کو دن گزار کے رات، یہ شام شہیدہ، اگلی شام غریبہ ہے۔ شام شہیدہ میں ایک مرتبہ امام علی مقام
خیموں کے وزٹ پر نکلے، امام ایک ایک خیمے سے گزر رہے ہیں، جب آئے نا جناب زینب کے خیمے کے سامنے، عجب منظر ہے، دونوں شہزادے نیم دراز ہیں خیمے کے اندر، سر ماں کے زانو پہ رکھے ہوئے ہیں، جناب عالیہ بڑی محبت سے اپنی انگلیاں بیٹوں کے بالوں میں پھیر رہی ہیں اور ایک ہی نصیحت کر رہی ہیں، میرے لال یہ نہ ہو کل حسین کا اکبر تم سے پہلے چلا جا، میرے لال مجھے کہیں زہرا سے شرمندہ نہ کر دینا، دیکھو تم نے اپنی جانیں حسین کے لال پہ قربان کرنی ہے، میرے لال میری چند نصیحتوں کو یاد رکھو، دیکھو کل کا جب دن آئے نا تم حیدر کرار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، دیکھو تم نے ایسے جہاد کرنے کے اکٹھے رہنا ہے، اکٹھے لڑنا ہے، اور سن لو ان ظالموں نے ہمارا پانی بند کر رکھا ہے، اگر کل دریا پہ قبضہ ہو جائے خبردار پانی کو نہ چھونا، حسین کے بچے پیاسے۔ دوستو اگلا دن آیا، ہر ماں نے اپنی قربانی سجائی تھی حسین کے اکبر کی خاطر، مگر قیامت نہیں آ گئی ان ماؤں کی زندگی میں۔ ہوا کیا؟ یہ مشیت الہی کے تقاضے تھے کہ غریب کربلا نے آغاز ہی ہم شکل پیغمبر سے کر دیا۔ اکبر کیا میدان میں گیا، کسی ماں کی نظر میں اس کا بچہ چچا ہی نہیں، ہر ماں اپنے بچے سے بے نیاز ہو گئی۔ زینب بھی کہتی تھی اونو محمد، میں نہ تمہیں کہتی تھی تم نے اکبر پہ قربان ہونا ہے، دیکھو حسین کا اکبر مارا گیا، تم اب بھی زندہ ہو۔ تڑپ کے کہتے تھے شہزادے، اماں کیا کریں، جب بھی ماموں کے پاس جاتے اجازت لینے، رو رو کے ماموں نڈھال ہو جاتے، ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ بی بی نے شہزادوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، مظلوم کربلا کے سامنے آئی، بی بی نے کہا حسین مجھے ماں زہرا کی نظر میں شرمندہ کرنا ہے، دیکھیے آپ کا لال مارا گیا، امامت کا خون بہ رہا ہے، میری اولاد اب تک زندہ ہے، غریب کربلا نے اپنا نوحہ پڑا ہے، میں مظلوم کا جملہ عرض کرتا ہوں، اللہ جانے کس دکھی دل سے کہا، رو کر کہنے لگے بہن زینب کیا کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجڑتی دیکھ سکتا ہے؟ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے غم میں جو مومن ہائے کہے وہ ہائے بھی تسبیح پروردگار ہے، ہائے کہنے کا حق بنتا ہے مصائب سنتے ہوئے۔ دوستو ایک مرتبہ اجازت ملی، شہزادے آمادہ ہوئے، جناب زینب نے کہا اکٹھے جہاد کرنا ہے، دونوں اکٹھے میدان میں اترے، اور کیا ہی کمال جہاد کیا، نواس حیدر کرار کے پوتے جعفر طیار کے ایسے بنی ہاشم کے شیر لڑے کہ پسرے ساتھ جیسا ملون بھی کہنے لگا لعنت ہے اس لشکر کے اوپر، یہ دو بچے نہیں سنبھالے جا رہے۔ دونوں نے لشکر کو چیر کے دونوں کے گھوڑے اکٹھے دریا میں داخل ہوئے، جیسے یہاں یہ داخل ہوئے ادھر فضا نے منظر دیکھا، جناب زینب سے کہا عالیہ مبارک ہو آپ کے بیٹوں نے فرات فتح کر لیا۔ اتنا سننا تھا زینب تڑپ اٹھی، نگاہیں آسماں پہ گئی، یا اللہ میرے بچے بڑے پیاسے ہیں کہیں پانی نہ پی لیں، حسین کا اصغر پیاسا، اجرکم علی الزہرا، کہیں پانی نہ پی لیں حسین کا اصغر پیاسا ہے۔ دوستو جب یہ بچے پلٹے نا پسرے ساتھ نے کہا ایسا کرو ان میں جدائی ڈالو، جب تک اکٹھے لڑتے رہیں گے ہم ان پہ غلبہ نہ پا سکیں گے، انہیں جدا کرو۔ بدبختوں نے ایسے جدائی ڈالی ان دونوں بچوں میں کہ دونوں بچے جدا ہو گئے، اب مارنا آسان ہو گیا۔ اللہ جانے کتنی طاقت تھی، طاقت ختم ہوئی، دونوں سے تلواریں گر گئیں، پھر جو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے مارا، دونوں بچوں نے اکٹھے زین چھوڑی۔ یہ بڑا غریب لمحہ تھا غریب کربلا کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی زین چھوڑتا تھا نا حسین کو صدا دیتا تھا، امام اسے لینے آتے تھے، اب بیک وقت دونوں نے زین چھوڑی ہے، امام مجبور ہو گئے، کہا عباس میں ان کے پاس جاتا ہوں تو محمد کو تھام۔ دو لاشیں اکٹھے آئے، جب بھی کوئی لاشیں آتی تھی نا امام جناب زینب کو صدا دیتے تھے، زینب فروا کو سنبھالو میں قاسم کے ٹکڑے لا رہا ہوں، لیلہ کو سنبھالو علی اکبر لا رہا ہوں۔ اب تو بڑی مجبوری ہو گئی، کہا بی بیو زینب کو سنبھالو میں اونو محمد،
دوستو بیبیاں تلاش کریں زینب ہے کہاں؟ زینب در خیمہ پہ نہیں ہے، پلٹ کر گئیں، دیکھی خیمے میں سر سجدے میں ہے، یا اللہ میری قربانی قبول کر، بس زہرا کے لال کو بچا۔